حضور فرمانے لگے سنو، جب کوئی عورت بچہ پیدا کر لیتی ہے تو رب اسے اتنا ہی درجہ دیتا ہے جتنا ایک شہید کو درجہ عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا جب وہ عورت اس کا بچہ آ جاتا ہے، اب وہ رات کو روتا ہے، وہ اٹھتا ہے، پخانہ اور پیشاب کرتا ہے، اپنے وجود کو آلودہ کر لیتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ عورت یہ فکر نہ کرے کہ وہ دیکھو مرد تو آرام سے سویا ہوا ہے اور میں اٹھ کے بچے کو صاف کر رہی ہوں، پخانہ پیشاب دھو رہی ہوں۔ میرے محبوب نے ہر مرتبہ فکر کو، حضور نے زندگی اس کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے آدمی کو عزت دی۔ فرمایا بیبیو، جب تم رات کو اٹھ کے اپنے بچے کی خدمت کرتی ہو، دودھ ڈال کے دیتی ہو، پخانہ اور پیشاب صاف کرتی ہو، تو فرمایا رب تمہیں اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا ساری رات مصلے پہ کھڑے رہنے والے عبادت گزار کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اتنا اللہ تمہیں اجر دیتا ہے۔ ہر شخص کے حصے میں، ہر شخص کے حصے میں میرے نبی پاک نے عزت لکھی، ہر شخص کے حصے میں۔ رسول پاک نے وقار، رشتوں کو حضور نے اتنا مضبوط کر دیا، اتنا مضبوط کر دیا کہ رشتے رشتے نہیں درد بن گئے۔ ماں کا نام آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نا، ماں کا نام آتا ہے تو دل تڑپتا ہے نا۔ یار یہ انقلاب ہے جو میلاد والے رسول نے برپا کیا، ورنہ حضرت طارق ابن عبداللہ کہتے ہیں میں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی مکے آیا تھا۔ آپ فرماتے میں نے ایک بوڑھی عورت کو، ایک نوجوان کو گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹ کے لے جاتے دیکھا، تو میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کون ہے یہ بی بی، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی میری اماں ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، کسی کام کی نہیں رہی تو بیچنے جا رہا ہوں، چلو کسی کے برتن جب مانجے گی تو میرے تو پاس کچھ نفع آئے گا نا بیچنے۔ یہ داستانیں نہیں، ابھی بھی جن لوگوں کی طبیعت سخت ہوتی ہے وہ قتل نہیں کر دیتے ماں باپ کو۔ واقعہ سنیے نا آپ نے کہ ابا میرے نام زمین نہیں کر رہا تو مار دیا۔ جب کلیجے سخت ہوتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے۔ ایک طرف وہ منظر تھا اور ایک طرف یہ منظر ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام نہیں ہے حضرت حلیمہ کا مسلم شریف میں، وہ امام زرقانی نے لکھا ہے، ورنہ مسلم میں یہ روایت اپنے اصل انداز میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب حلیمہ بوڑھی عورت، سادی عورت، اگر آپ کبھی معاشرتی لحاظ سے حضرت حلیمہ کا انداز دیکھیں گے نا، توجہ ہے میری بات پر، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جو ہمارا معاشرتی ماحول ہے نا، معاشرتی ماحول، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت آج کے معاشرے میں اگر دیکھی جائے تو ایک آیا، بچوں کو پالنے والی آیا نہیں ہوتی، وہ آیا کی اسکول میں ایک آیا ہوتی ہے۔ جب بچہ چھوٹے ہمارے پرائیویٹ سکولز میں بچے جاتے ہیں تو عورت سنبھالتی ہے، دودھ ڈال دیتی ہے، کئی دفعہ فیڈر بھی پلا دیتی ہے، بچہ اگر پخانہ پیشاب کرتا ہے تو خدمت کرتی۔ یہ عورتیں اس زمانے میں چھوٹے بچے لے جاتی، پالا کرتی۔ تو بتانا دائی کی، آیا کی، میں مثال دے رہا ہوں، اور نرس کی کیا حیثیت ہے معاشرے میں۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ جب نبی پاک کو واپس لے کے آئی تھی تو چلو کچھ نہیں، لیکن نہ کچھ معاوضہ بھی انہیں حضرت عبد المطلب نے عطا کیا تھا، جناب آمنہ نے انہیں کچھ، ایک معنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پیسے دے کے یہ کام کرایا، معنی ہو سکتا تھا۔ آج جو گھر میں اماں برتن دھوتی ہے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ وہ تو بیچاری جن برتنوں کو دھو کے ہمیں دیتی ہے، بعد میں انہی برتنوں میں ہم انہیں کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتے۔ لیکن میرے رسول پاک نے رشتوں کو عزت دے دی، اس طرح کی عزت دی، اس طرح کی عزت دی کہ جناب حلیمہ مسجد نبی کا دروازہ گزری ہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک منبر پر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، رسول پاک کھڑے ہوئے، نبی پاک۔ میں کبھی کبھی یہ روایت دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں اپنے آپ سے پوچھوں، میرا دل کرتا ہے میں اپنے یاروں دوستوں خطباء سے، واعظین سے، پیروں سے، مشائخ سے پوچھوں کہ تو بھی بتا، جب تو شاگردوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے اور تیرے ابا جی آتے ہیں تو کبھی اٹھ کے کھڑا ہوا ہے؟ اپنے جیسے لوگوں سے، اچھے علماء کی بات نہیں کرتا، کبھی سوال کرو۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بڑا مشکل کہ عالم دین تقریر کر رہا، والد آ جائے، بندہ اٹھ کے کھڑا ہو۔ لیکن رسول پاک نے عزتیں دی، وقار دیا۔ جناب حلیمہ داخل ہوئی تو حضور منبر پہ کھڑے ہوئے اور اتنی تیزی سے حضور آگے بڑھے، اپنی چادر کو اتارا اور پھر میرے رسول نے زمین پہ بچھایا، اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھ گئی۔ اور جناب ابو ہریرہ فرماتے جتنی دیر نبی پاک ان کے سامنے بیٹھے رہے، اتحیات کی حالت میں بیٹھے رہے۔ حضور نے رشتوں کو وہ وقار دیا، وہ حسن دیا کہ رشتے درد بن گئے ہیں۔
اب ماں کا نام دل میں بعد میں آتا ہے، زبان میں بعد میں آتا ہے، آنسو پہلے آتے ہیں۔ اب ماں کا رشتہ ایک وقار ہے، ایک حسن۔ الحاوی للفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ لکھا ہے، فتح مکہ کے بعد نا کمال ہو گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوجوں کی فوجیں دین میں آ گئی۔ ایک زمانہ تنہائیوں کا ہوتا ہے، ایک عروج کا ہوتا ہے۔ عروج کے زمانے میں بڑے تعلق، بڑے رش، بڑی باتیں۔ اب حال یہ تھا فتح مکہ کے بعد کہ پہلے تو ایک آدھ آدمی کلمہ پڑھتا تھا، فوجوں کی فوجیں آتی۔ ایک دن نہ نبی پاک نماز پڑھانے آئے مسجد میں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آئے تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی، گلیاں بھی بھری، 10,000 کے قریب لوگ مدینے میں جمع ہیں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو 10,000 کا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ ہمارے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں پرنم نہیں ہوتی، بلکہ ہم اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ان کا بنتا ہے کھڑے ہونا، حالانکہ بھائی دنیا سب کے لیے کھڑی نہیں ہوتی۔ جب کوئی کھڑا ہونا تو نظر جھک جانی چاہیے اور تیرے دل میں خیال آنا چاہیے کہ یا اللہ مجھ پہ رحم ہی رکھنا، اے اللہ میری پردہ پوشی کرنا، یا اللہ یہ تیری دی ہوئی عزت ہے، مہربانی کر، خفیہ تدبیر سے محفوظ فرما۔ کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ۔ اللہ کے محبوب داخل ہوئے تو 10,000 کا مجمع کھڑا ہو گیا۔ 10,000 آدمی کھڑا ہو تو ایک کیف بنتا ہے، تو میرے جیسا آدمی تو ویسکوٹ سیدھی کرنے لگ جاتا ہے نا کہ بڑی شان ہے جناب، کالر ٹھیک کر لو، دستار سیدھی کر لو، کیا بات۔ اتنے لوگ بھی کبھی کسی کے گاڑی کے پیچھے بھاگے، لیکن نبی پاک کا انداز کیا تھا؟ رسول پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 10,000 آدمی کھڑا ہوا، حضور رو پڑے، اور اتنا روئے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کے سینے سے آواز نکلتی دیکھی۔ جب آدمی زیادہ روتا ہے تو سینے سے آواز آتی، حضور روئے کہ سینے سے آواز آئی۔ آپ فرماتے ہیں پھر حضور نے آنسو پوچھے، پھر نماز مکمل ہوئی۔ جب لوگ چلے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے قریب گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی وجہ نہیں تھی رونے کی، آپ آئے ہیں اور رونا شروع کر دیا۔ تو میرے محبوب فرمانے لگے آج جب میں نے اپنی وہ شانیں دیکھی، وہ مقام دیکھا تو مجھے اپنی اماں کی یاد آ گئی، ماں کی یاد۔ رشتوں کو وہ عزت دی، وہ وقار دیا، وہ حسن دیا۔ کہاں نماز کے لیے لوگوں کا کھڑا ہونا اور کہاں اماں کی بات چھیڑ دینا۔ میرے حبیب فرمانے لگے مجھے اپنی اماں آمنہ کی بات یاد آئی۔ میری ماں نے تو وہ دور دیکھا تھا جب وجود پہ کپڑے بھی پورے نہیں تھے، دل کرتا تھا آج اماں موجود ہوتی، میں نماز پڑھانے آتا، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا، سبحانک اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا اور سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لیتا کہ میری اماں آمنہ کو کوئی کام یاد آتا، وہ پردہ سرکا کے کہتی بیٹا محمد میری بات تو سننا، تو محبوب فرماتے اللہ کی عزت کی قسم میں نماز چھوڑ دیتا، پہلے ماں کی بات سن کے آتا، میں چھوڑ دیتا نماز۔ وقار دے دیا، وقار، وہ حسن بخشا، وہ توانائی بخشی۔ میرے دوستو یاد رکھو، اسلام کے آنے سے قبل خواتین کی وہ عزت اور وہ وقار قائم نہیں تھا جو اسلام نے عورتوں کو دیا ہے۔ یورپ جو غلط پراپوگنڈا مسلمانوں کے خلاف کرتا ہے، اس میں سے ایک بات وہ یہ کرتے ہیں کہ یہاں خواتین کو حقوق حاصل نہیں۔ ان بیوقوفوں کا خیال یہ ہے کہ عورت کو بے پردہ پھرنے کی اجازت دی جائے۔ ان کی نظر میں حقوق یہ ہے کہ بیوی کو کام کاج کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، عورت گھر کی زینت نہیں بلکہ بازار کی زینت بنا دی جائے، دفتروں میں اور کام کاج کی جگہوں پہ خواتین کا نظر آنا اور بغیر کسی پابندی کے عورت کا پھرنا، اس کو عام کر دیا جائے تو شاید یہ عورت کے حقوق ہیں۔ حالانکہ عورت بازار میں سجانے کی چیز نہیں ہے، عورت وہ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمت ہے جو اگر بیٹی کی صورت میں ہو تو رحمت ہوتی ہے،
اگر ماں کی صورت میں ہو تو جنت ہوتی ہے، بہن کی صورت میں ہو تو وہ محبت ہوتی ہے، اور اگر بیوی کی صورت میں ہو تو وہ عزت ہوتی ہے۔ اسلام یہ نقطہ نظر رکھتا ہے، اسلام یہ نقطہ نظر دیتا ہے کہ عورت خاوند کی عزت ہے۔ آج جو لوگ تھوڑا سا بھی یورپ سے متاثر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورت کو کالج میں کام بھی کرنا چاہیے، پڑھانا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، یونیورسٹی میں اسے لیکچرار بھی ہونا چاہیے، عورت کو فیکٹری میں بھی نظر آنا چاہیے، دفتر میں بھی نظر آنا چاہیے، عورت بوتیک پہ بھی ہو۔ اور بڑے شرم کی بات ہے کہ مسلمان اب اس نہج تک پہنچ گیا ہے کہ خاتون کو دکانداری دینا زیادہ دکان چلنے کا سبب سمجھتا ہے۔ اس قدر زیادہ زیادتی عورت کے ساتھ ہوتی ہے، اور عورت اتنی نادان ہے کہ جو اس کے ساتھ زیادتی ہے اسے وہ اپنی عزت سمجھے بیٹھی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں جو بات عرض کروں گا وہ عورت کی بحیثیت ایک بیوی ہونے کے حوالے سے خاوند پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کے بارے میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ اپنے ذہن میں بٹھائیں، ایک پہلو عورت کا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے۔ پہلا پہلو، یہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، یہ ٹیڑھی ہے۔ تم اگر سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ تو جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی، ہے ہی ٹیڑھی۔ میرے ساتھ اس لیے میری مائیں بہنیں ناراض نہیں ہو سکتی کہ میں رسول پاک کی حدیث سنا رہا ہوں، اور حدیث بھی بخاری مسلم کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، ٹیڑھی ہے، اس ٹیڑھی کے ساتھ ہی تم نے گزارا کرنا۔ اور کنز الامال میں حدیث کے یہ اضافی لفظ موجود ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عورت بڑی بھی پڑھی لکھی ہو تو اس میں کچھ فطری جہالت پائی جاتی، جبلی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب جہالت دکھائے تو مرد کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ بڑی پڑھی لکھی بھی ہونا، پی ایچ ڈی تک اس کی ڈگری ہو، تو کچھ جبلی اور فطری تقاضے۔ فرمایا جب عورت جہالت دکھائے تو مرد کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ عورت ٹیڑھی ہے۔ سیدھا کرنے کی تم نے کوشش کی، کرو ضرور، کوشش کرو سمجھانے کی، بجھانے کی، بہلانے کی، لیکن یہ توقع نہ رکھو کہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، یہ توقع نہ رکھو، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ فطرتاً ہی ایسی۔ ایک پہلو تو یہ ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ تیری بیوی وہ عورت ہے جو ماں باپ کو چھوڑ آئی ہے۔ یہ دوسرا پہلو، تیری بیوی وہ عورت ہے جو اپنے گھر بار کو چھوڑ آئی، بہن بھائیوں کو چھوڑ آئی، رشتہ داروں کو چھوڑ آئی، تیری خاطر جہاں پلی تھی، بڑی تھی، رہی تھی، جوان ہوئی تھی، جہاں اس نے ناز دیکھے تھے، محبت دیکھی تھی، خلوص، اپنے وہ سارے چھوڑ آئی ہے۔ اب وہ تیرے گھر میں آئی ہے، تیرے علاوہ اس کے لیے سارے غیر ہیں، تیرے علاوہ سارے غیر ہیں اس کے۔ ایک بات یہ بالکل بجا ہے کہ عورت ٹیڑھی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ تیرے لیے قربانی بڑی دی ہے اس نے، تیرے لیے اس نے بڑا کچھ چھوڑا۔ اب تو یہ اسی چکر میں نہ رہ کہ تو ٹیڑھی ہے، تو ٹیڑھی ہے، تو ٹیڑھی ہے۔ وہ تھی تو ٹیڑھی، لیکن وہ ٹیڑھی تیرے لیے سارا کچھ ہی قربان کر آئی ہے۔ یہ پہلو بھی پیش نظر رہے۔ میرے دوستو، جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کے ایک حصے میں اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ نا اچھائی والا برتاؤ کرنا، عورتوں کے ساتھ اچھائی والا برتاؤ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مردوں کو چاہیے عورتوں سے ضرور اچھا سلوک کریں،
عورتوں کے ساتھ ضرور اچھا حضور کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ عورتوں کا سفارشی ہمارا رب ہے، بیویوں کا سفارشی ہمارا، وہ کہتا ہے وعاشروہن بالمعروف، تم ان کے ساتھ ضرور اچھا سلوک کرو، فإن کرہتموہن، اگر تمہیں ان کی کوئی بات ناپسند ہو، کراہت آئے، کیونکہ اللہ نے پیدا کی ہے نا، اللہ کو پتا ہے عورت کی کچھ باتیں مرد کو ناپسند بھی ہے، فإن کرہتموہن، اگر تمہیں اس کی کوئی بات ناپسند آئے، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تمہیں تو ناپسند ہو لیکن اللہ نے اسی میں تمہارے لیے بہت زیادہ خیر رکھی ہوئی ہو سکتا ہے تمہیں ناپسند ہو تمہیں، لیکن اللہ نے اس کے اندر تمہارے لیے فیہ خیرن کثیرا، قرآن یہ بھی کہہ دیتا نا فیہ خیرن، ہو سکتا ہے اللہ نے وہ جو بی بی تمہیں ناپسند ہے اس بی بی کے اندر تمہارے لیے خیر رکھی ہو، تو قرآن کے لفظ ہے نا، لفظ خیر بھی کافی تھا، لیکن رب کریم نے فرمایا فیہ خیرن کثیرا، ہو سکتا ہے تمہیں پسند نہ ہو اور اللہ نے تمہارے لیے اسی بی بی میں بہت زیادہ خیر رکھی ہوئی ہو، تمہیں ناپسند ہے، تم کہتے ہو خوبصورت نہیں ہے، اطاعت شعار نہیں ہے، بات نہیں مانتی، سمجھتی نہیں، سنبھلتی نہیں، میرے کہنے پہ نہیں چلتی، یہ میرے مزاج کی نہیں، ساری باتیں ٹھیک ہے، فرمایا اگر تم صبر کرو، اگر صبر، حضرت ابو الحسن خرقانی، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے سجادے تھے، سلسلہ نقشبندیہ میں بہت بڑا نام ہے جناب ابو الحسن خرقانی کا رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی تھے، لوگ ملنے کے لیے آتے تھے، بی بی جو تھی وہ زبان کی بڑی تیز تھی، بڑی تیز تھی، مرد کو جلال بھی آتا ہے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق نے اپنی بیگم سے کہا، آپ نے کوئی بات کہی تو بیوی نے آگے سے ترکی بترکی جواب دیا، دو بدو بولی، فوراً کہنے لگی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں، جو میں کہتی ہوں وہ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق کو بڑا غصہ آیا، پھر مسکرا پڑے۔ آپ کی بیگم کہنے لگی حضرت جی کیا ہوا؟ فرمانے لگے ہوا یہ کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے۔ کہنے لگی بتاؤ نا، اتنا جلال پھر مسکراہٹ۔ آپ فرمانے لگے مجھے یاد آ گیا جہالت کا زمانہ، بیوی میرے پاس اس وقت بھی ہوتی تھی لیکن جرت تھی اس کی بول جائے، جہالت کے دور میں بھی میرے پاس بیوی تھی، جرت تھی اس کی بول جائے۔ شکر ادا کرو رسول پاک کا، درود پڑھو نبی پاک کی ذات پر، انہوں نے تمہارے حقوق بتا دیے اور ہم نے خاموش رہنا شروع کر دیا ہے۔ شکریہ ادا کرو رسول پاک کی ذات کا، درود پڑھو، ورنہ تمہاری جرت تھی تم بول سکتی، تمہاری طاقت تھی۔ حضرت ابو الحسن خرقانی کو بڑا جلال آتا لیکن چپ رہتے۔ مرید ملنے آئے، دروازے پہ دستک دی، بی بی اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ کہا جی حضرت کے مرید ہیں، بڑی دور سے ملنے آئے ہیں۔ حضرت صاحب کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا جس طرح کہ تم ویلے اس طرح کا تمہارا پیر ویلا، فارغ، نہ اسے کوئی کام نہ تمہیں کوئی کام، وہ کہیں نکل گیا جنگل میں، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے اور تمہارا خیال ہے کہ وہ تمہیں فیض دے رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا، دوبارہ دروازے پہ دستک دی تو بڑی بری پیش آؤں گی، دوڑ جاؤ۔ اب وہ مرید بڑی دور سے شورا سن کے آئے تھے، وہ کہنے لگے حضرت جی کا باہر تو بڑا کمال ہے لیکن گھر میں کوئی عزت نہیں، باہر تو بڑی بات ہے لیکن بی بی بڑی سخت ہے، دیکھو کیسے بول رہی ہے۔ حضرت صاحب جنگل، کسی سے پوچھا حضرت کدھر ہے؟ کہا جناب وہ جنگل میں عبادت کرنے گئے۔ وہ بندہ جنگل کی طرف گیا تو رات کا وقت تھا، شام ڈھل چکی تھی، رات ہو رہی تھی۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ شیر پہ بیٹھے ہوئے، شیر کے اوپر سواری کر رہے ہیں اور شیر آپ کو گھر چھوڑنے آ رہا ہے۔ وہ شخص ڈر گیا، آپ فرمانے لگے کیوں ڈرتا ہے شیر سے؟ مجھے ذرا آج ذکر میں دیر ہو گئی تھی تو یہ شیر میرے پاس کھڑا تھا، میں نے کہا یار مجھے گھر چھوڑا، اس کی مہربانی ہے۔ اور اگلا جملہ بڑا شاندار ہے، آپ فرمانے لگے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے ساری مخلوق اس بندے کی اطاعت کرتی ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا حضرت صاحب فضول بات کر رہے ہیں، اگر ساری اطاعت کرتی ہے تو بیوی کیوں نہیں کرتی؟ دل میں خیال آیا نا، وسوسہ آیا کہ اگر ساری جو اللہ کی جو بندہ اطاعت کرے، اب شیر پہ بیٹھ کے نصیحت کر رہے ہیں،
اور دل کے اندر سوچ رہا ہے کہ عجیب عالم ہے, عجیب معاملہ ہے کہ شیر بات مانتا ہے, شیر کو رام کرنا. اور شیر, وہ ایک دفعہ چڑیا گھر کا شیر کھل گیا تو اعلان ہو گیا جی سارے لوگ دوڑ جائیں. شیر کھول گیا تو دوڑ گئے تھے سارے, میں بھی تھا, دوڑ گئے. تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوا جی شیر پنجرے میں قید کر دیا گیا. شیر بڑی بات ہے نا, درندہ ہے, بچنا چاہیے, جان بچانا فرض ہے. ایک بندہ شیر پہ بیٹھا ہے اور گھر کا حال یہ ہے کہ بی بی اتنے سخت جملوں سے اس کا تعارف کراتی ہے. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ اس کے دل کی بات جان گئے. فرمانے لگے اللہ کے بندے, میری بیوی بڑی سخت ہے, بڑی سخت ہے. تیرے دل میں یہی خیال آ رہا ہے نا کہ یہ حضرت اتنی شان ہے کہ شیر کو رام کر لیا, ایک بی بی ان سے رام نہیں ہوئی. میری بیوی بڑی تلخ, بڑی سخت ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے, کئی بار میں نے سوچا چھوڑ دوں, پھر مجھے ترس آیا کہ یہ کہیں گزارا نہیں کر سکے گی, یہ تبن ٹھیک نہیں, اس کا کہیں گزارا نہیں ہوگا, لوگ ظلم کریں گے, میری طرح کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا. فرمایا میں نے اپنی بیوی کے ساتھ نرم رویہ رکھا ہے, حسن اخلاق کرتا ہوں, اللہ اس کی برکت سے مجھ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. اور فرمایا یہ جو مخلوق میری بات مانتی ہے نا, شیر میری بات مانتا ہے, یہ بھی اس لیے مانتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا انداز اختیار کرتا ہوں. وہ نادان ہے, بیوقوف ہے, اس کی عقل آدھی ہے, بات کو سمجھتی نہیں. اللہ نے اسے جبلن فطرتن ایسا بنایا, میں اس نے سلوک کرتا ہوں, میں اچھا برتاؤ کرتا ہوں تو اللہ میرے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. بات یاد رکھیں, میں اختلاف نہیں کرتا, عورت کو مارنا جائز ہے, مرد اسے مار سکتا ہے. اگر بات نہ مانے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ مانے تو پہلے بستر الگ کر دو, اگر پھر بھی نہیں مانتی اس سے الگ ہو جاؤ, لیکن گھر کے اندر پھر بھی بات نہیں مانتی تو اس طرح مارو کہ نہ اس کے چہرے پہ اور نہ اس کے وجود پر زخم آئے, اتنی کم ضرب لگاؤ. تادیباً, تنبیہاً مارو, مارنے کے لیے نہ مارو کہ جس طرح مارا جاتا ہے جانور کو یا مارا جاتا ہے جلال میں, تنبیہاً تادیباً, اس طرح نبی پاک علیہ. لیکن سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری باتوں کی اجازت دی. لیکن میرے دوستو اجازت دی ہے, اجازت اور ہے, لیکن میرے محبوب کی سنت اور ہے. اجازت اور ہے, سنت اور. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تادیباً تنبیہاً مارنے کی اجازت دی, لیکن حضور کی 11 بیویاں تھی, کسی کو کبھی نہیں مارا. تادیباً تنبیہاً اجازت تو دے دی, لیکن سیرت کیا ہے, سنت کیا ہے, حضور نے کبھی مارا, اجازت دی ہے. یہ بالکل حدیث صحیح سے ثابت ہے, ہم انکار نہیں کرتے, لیکن خود نبی پاک علیہ السلام کی سنت یہ نہیں ہے. میرے محبوب کا عورت کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس سے درگزر کی جائے, درگزر کرو. اگر درگزر نہیں کرو گے تو ٹائم پاس نہیں ہوگا, وقت نہیں گزرے گا, کیونکہ ہر بی بی ہی ٹیڑھی ہے, ہر بی بی. میرے ابا جی مرحوم ایک جملہ کہا کرتے تھے, میری اماں جی اس کی تائید کیا کرتی تھی, مجھے بڑا یاد ہے. وہ ہم بھائیوں کو جب کبھی جھگڑا ہوتا تھا نا, میاں بیوی کا ہو بھی جاتا ہے جھگڑا, رسول پاک علیہ السلام کا بھی ہو جاتا تھا, اور یہ محبت کی لڑائی ہوتی ہے, تو ایک جملہ کہا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے تم اپنی بیویوں سے اس لیے اچھا سلوک کرو کہ تمہاری بہنوں کے ساتھ بھی اچھا کیا جائے گا. یہ اگر فطرتاً بیوی ٹیڑھی ہے تو بہن بھی تو ٹیڑھی ہے نا, فطرتاً عورت ہے نا وہ بھی ایک. اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو یہ اپنی تمہاری بہن کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, تو یہ معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی روا رکھو نا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان, اللہ احسان کا بدلہ احسان ہی عطا فرمایا کرتا ہے. عزیز دوستو, ایک بات تو یہ, عورت سے درگزر کرو, جتنا ہو سکے درگزر کرو. حضور نے فرمایا جب جہالت دکھائے تو خاموشی اختیار کرو. اور دوسرا عورت کا حق یہ ہے اس سے بغض نہ رکھو کبھی بھی. حضور نے منع فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عورت سے بغض نہ رکھو, بہانے نہ ڈھونڈو عورت کو ستانے کے, بہانے نہ تلاش کرو. جہاں تنقید کا موقع ملا فوراً کر دی, جہاں موقع میسر آیا فوراً تنقید کر دی, اور جہاں اسے ڈانٹنے کا موقع ملا فوراً ڈانٹ دیا. یہ نہ کرو. رسول پاک نے فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھو. اور اگلے جملے بڑے شاندار ہیں حدیث کے. حضور نے فرمایا اگر اس کے اندر
खामियां पाई जाती हैं तो खूबियां भी तो पाई जाती होंगी ना। अगर कोई खामी है जिसकी वजह से तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो जरा बाकी की उसकी जिंदगी और बाकी उसका तर्जे हयात देखो ना, तुम्हें खूबियां भी मुयस्सर आ जाएंगी। सुनो मेरे दोस्तों, ये है फरमान मुस्तफ़ा। अब जरा सीरत मुस्तफ़ा देखो, ये है फरमान हुजूर का। फरमाया बुग़्ज़ ना रखो, औरत की खूबियां देखो। हमारा पता क्या हाल है? अल्लाह, खाना देर से क्यों पका है? देर से क्यों पका है खाना? अच्छा जनाब, जब आप रात को बाहर से खा के आ जाते हैं दोस्तों के साथ 2000 की कढ़ाई, उस वक्त घर आके एहतजाज क्यों नहीं करते? उस वक्त एहतजाज क्यों नहीं होता? तो कढ़ाई खाए आप, तो मुरगन ग़िज़ाएं खाए आप, तो अक्सर चले गए जनाब रेस्टोरेंट पे खाना खाने। और कभी अगर बीवी ने देर से खाना, वो आपके लिए खाना पका के बैठी है, तैयार करके रखा हुआ उसने, आपने खाया ही नहीं, क्या हुआ जी खाना खा लो, मैं बाहर से खा आया हूं, आज एहतजाज क्यों नहीं? और अगर कभी किसी वजह से बीवी देर से खाना पकाए तो ऐसी भी खबरें मिलने को आती हैं कि हंडिया उठाई और उसको गली में फेंक दिया या सेन में फेंक दिया, इतनी देर से रोटी क्यों पकी, जलाल आ गया। ये कहां की शराफत है भाई? जब तूने पका बकाया नहीं खाया था तब भी तो तू ही था, और आज तुझे, और फिर इससे आगे गुजरते हैं हम, जरा नमक तेज क्यों है हंडिया में इस। और मेरे पास ऐसे मसाइल तलाक के आते हैं कि जनाब बीवी ने हांडी ठीक नहीं पकाई थी, खामद को जला लाया, उसने कहा तलाक तलाक तलाक। ला हौला वला कुव्वत, ये कहां का इंसाफ है? हंडिया ठीक नहीं पकी, सालन में मिर्चें ज्यादा हैं, रोटी जो है वो जला दी है, तूने ठीक तरीके से पकाई नहीं, सालन के साथ सलाद क्यों नहीं बनाया? भाई जरा थोड़ा सा ख्याल कर, अगर अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया है, वो तुझे औरत बना देता तो तू एहतजाज कर सकता था। उसने तुझे अगर अशरफुल मखलूकात बना दिया है तो इतना तकब्बुर, इतना गुरूर। सुनो रसूल पाक अलैहिस्सलाम का तरीका, बुखारी मुस्लिम की हदीसें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा सय्यदा तय्यबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, वो दिन जब अल्लाह ने हमें खुशहाली दे दी, वो दिन जब अल्लाह ने फतह दे दी, इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतहु व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना की, जब अल्लाह तबारक व तआला ने खुशखबरियां सुनाई, बड़ा माल बड़ा कुछ, फरमाती हैं घर में खाना तैयार होता था, अगर हुजूर को पसंद नहीं ना आता था हुजूर चले जाते थे, छोड़ देते थे। फरमाती है मैंने पूरे 9 साल में एक बार भी ऐसा नहीं देखा कि रसूल पाक ने पके हुए सालन में से नक्श निकाला हो, हुजूर ने कभी नक्श निकाला हो, कभी। हम बाज ही नहीं आते, मेहमान जाएंगे किसी के घर, उसे कहेंगे यार जरा नमक लाना थोड़ा सा, यानी तू मेहमान गया किसी के घर और तू अपने मेजबान को ये बता रहा है कि तुम्हें तो नमक डालने का तरीका नहीं आता। हम इंसल्ट करते हैं मेजबान की, जरा नमक लाइएगा थोड़ा सा। अच्छा जी, आपका हाल ये है कि आप उनको बतलाना चाह रहे हैं कि तुम्हें तो हंडिया नहीं पकानी आती, तुम्हें तो नमक पूरा करने का सलीका और ढब नहीं आता। ये हमारा और रसूल पाक का अंदाज ये है, अपने घर गए हैं और हुजूर की बीवियां, सिर्फ बीवियां नहीं बल्कि नबी पाक की उम्मती भी हैं, सिर्फ बीवियां नहीं खादमाएं भी हैं, उनके लिए बहसियत उम्मती हुक्म मानना भी जरूरी। और जितनी नफासत और जितना हुस्न नबी पाक की तबीयत में था किसी की तबीयत में हो ही नहीं सकता। बावजूद इसके सैयदा फरमाती है खाना पसंद नहीं आया तो छोड़ दिया, नहीं खाया, लेकिन रसूल पाक ने कभी नक्श निकाला। और यहां इस बात पे तलाकें हो रही। अगली हदीस सुनिए, हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं हुजूर घर आए, कहा आयशा कुछ खाने को है? मैंने कहा हुजूर सिरके का सालन बनाया। क्या किया है? और हुजूर सही बना भी नहीं, दिल में ख्याल आ रहा, ये तो बता दिया कि सिरके का सालन, और तबीयत ये कहती थी कि सही बना हुआ नहीं है, सही बना भी नहीं और फिर बना भी जल्दी में है और वो इस काबिल नहीं कि मैं पेश कर सकूं। मैंने कहा हुजूर सिरके का सालन है, आप जरा इंतजार फरमाए मैं पता कराती हूं। हुजूर ने फरमाया वही ले आओ। अब हजरत आयशा सिद्दीका के लफ्ज फरमाती हैं कि मेरा दिल गवाही देता था कि सालन ठीक नहीं पका, मैं नहीं चाहती थी हुजूर की खिदमत में पेश करूं। फरमाती है मैंने हुजूर के सामने रखा सिरका, रोटी रखी, फरमाती अब मेरा चेहरा उतरा हुआ है, अब मैं उम्मीद रखती हूं इस बात की कि रसूल पाक कुछ तबसरा फरमाएंगे।
उम्मीद है कि हुजूर कुछ जुमले कहेंगे, लेकिन वाह, सलाम उस पर कि जिसने दुश्मनों को भी कबाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। क्या अंदाज है मेरे महबूब का और क्या खूबसूरत तर्ज गुफ्तगू है। हजरत आयशा फरमाती हैं, हुजूर ने लुकमा मुंह में डाला, जैसे ही अंदर लुकमा गया मैं मुंतजर थी कि तब सरा आएगा, हुजूर बोल ले, लब खोल ले, हिकमत के मोती रोल ले। और हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया, आयशा क्या खूब सालन पकाया है, क्या लजीज सालन पकाया है, क्या बात है आज तो खाने की, आज तो क्या बात है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, मैं जरा सा अपना चेहरा मदम करके, जरा सा चेहरा मदम करके पीछे हटी। फरमाती है, मैंने रुख फेरा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रो पड़ी और मेरे दिल में ख्याल आया कि आयशा तेरे कितने बड़े मुकद्दर हैं, खुदा ने तुझे ऐसा सरताज और ऐसा शौहर दिया है, कायनात में न पहले किसी को ऐसा मिला है, न कयामत तक दोबारा ऐसा मिल सकेगा। ऐसा कोई महबूब कहीं देखा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, और मिलता नहीं कौनैन को, क्या क्या तेरे दर से एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। दोस्तों, हजरत आयशा पकाने वाली बीबी कह रही है कि सही नहीं पका, इस काबिल नहीं कि खिदमत अक़दस में पेश कर सकूं, लेकिन मेरे महबूब का तरीका देखो, हमारा क्या हाल है, हमारा क्या हाल है। और बड़ी माजरत के साथ, आप मेरे अपने हैं, आपसे एक बात शेयर करता हूं, हम तो बाहर का गुस्सा भी घर जाके निकालते हैं, हम तो अपने सर का गुस्सा भी, अपने मैनेजर का गुस्सा भी, और जनाब अपने ऑफिसर का गुस्सा भी घर जाके बीवी पे निकालते हैं, इसलिए कि गहरी जगह पे पानी जरा जल्दी आ जाता है ना, ये जुमले ठीक नहीं। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, हुजूर जब भी घर का दरवाजा खोलते थे, और आप जानते हैं मेरे रसूल पाक को दुनिया में सबसे ज्यादा गम आए हैं, सब अंबिया से ज्यादा दुख नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बर्दाश्त किए, हदीस सही से साबित है, लेकिन बावजूद इसके फरमाते हैं जब भी घर का दरवाजा खुला हुजूर आए, नबी पाक मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हुए, हुजूर मुस्कुराते। बाज तो ऐसे नादान दोस्त हैं कि घर में गए नहीं और कर्फ्यू लगा नहीं, बस जनाब ये क्या हुआ, ये कोई डिक्टेटर घर में आया, ये कोई आमर खबर, कोई हिले नहीं, कोई बोले नहीं, कोई बच्चा बात नहीं करे, किसी की जरूरत नहीं, खबरदार कोई बंदा बोले ना, बिल्कुल। रसूल पाक की सारी अज़वाज मुतहरात 9 की 9 बीवियां इकट्ठी होके हुजूर के गिर्द बैठ गई, एका कर लिया सारी इकट्ठी। अब मुतालबा क्या हो रहा है? मुतालबा हो रहा है जनाब खर्चे ज्यादा हैं, आप पैसे कम देते हैं, ये मुतालबा हो रहा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्दन मुबारक झुकाए बातें सुन रहे हैं। हजरत फारूक आजम आ गए। हजरत फारूक आजम की अपनी साहिबजादी भी थी। पर्दे की आयात आने से कबल का वाकया होगा यकीनन। जब तशरीफ लाए, अंदर दाखिल हुए और बीबियों ने देखा कि जनाब उमर आ गए तो दौड़ गई सारी, कोई इस दरवाजे के पीछे छुप गई, कोई उस हुजरे में चली गई, कोई इस हुजरे में चली गई। हजरत उमर कहने लगे, तुम्हें तुम्हारी माएं रोए, अल्लाह के नबी के सामने मुतालबे करती हो और उमर से शर्म करती हो, तुम्हें तुम्हारी माएं रोए, अल्लाह के नबी का भी हया करो। हजरत अफसा जनाब फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो की साहबजादी उम्मुल मोमिनीन सैयदा अफसा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर्दे की ओर से चेहरा निकाल के कहने लगी, आप तो जलाली बड़े हैं, डर लगा है, आपका तो दुर्रा हर वक्त तैयार रहता है ना, हम दौड़ आई हैं। लेकिन नबी पाक के पास अगर घंटों भी बैठी रहे, वो इतने करीम है, नाज ही उठाते रहते हैं, हुजूर नाज ही उठाते चले जाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज उठाते, इसलिए हम नाज दिखाती हैं, हुजूर नाज उठाते इसलिए हम नाज दिखाती। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो को खवातीन ने ये जवाब दिया, गोया हुजूर की सीरत का वो मुश्तरका पहलू जो उन 9 अज़वाजे मुतहरात की मुश्तरका रवायत थी पेश की। उन्होंने कहा हम सब का मुतफिका मौकिफ ये है कि हुजूर बड़े करीम है, नबी पाक बाहर भी मेहरबान है, घर के अंदर भी बड़े मेहरबान है, हुजूर बड़ी मोहब्बत फरमाते, हुजूर बड़ी मेहरबानी। तो मेरे दोस्तों, औरत से दरगुजर करना, उसके नाज उठाना। फिर अगली बात यह है कि औरत का हक ज़ौजियत अदा करना फर्ज है, फर्ज है। अब चूंकि शरी मसला है, तवज्जो तलब अमर है। हुजूर ने फरमाया जो मर्द इस काबिल हो शादी ही वो करे।
حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کو پتہ چلا کہ تو ساری رات نماز پڑھتا رہتا ہے، نفل پڑھتا رہتا ہے ساری رات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں نے سنا ہے تو سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات نفل پڑھتا ہے. حضور ہاں رب کو راضی کرتا ہوں. فرمایا اللہ کے بندے تیرے لیے میرا اسوہ حسنہ زیادہ اہمیت کا حامل ہونا چاہیے. میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، میں اپنی بیوی کے پاس بھی جاتا ہوں، اس کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. فرمایا میں وہ سارے کام کرتا ہوں جو تجھے کرنا چاہیے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سن، تیرے ماں باپ کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے وجود کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیری آنکھ کو آرام کی ضرورت ہے اس کا بھی تجھ پہ حق ہے. اور حضور نے فرمایا ساری رات نماز نہ پڑھا کر، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے، وہ تجھے ادا کرنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہ جا کے سوال کرے گی، وہ تیرا گریبان پکڑے گی، تجھے ان چیزوں کا خیال رکھنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کوئی فوجی 4 مہینے سے زیادہ اپنے گھر سے غیر حاضر نہ رہے. بیوی کا حق ہے اس کے پاس آئے، اس کو وقت دے، اس کو وقت دے. جو لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں نا، چلو بامر مجبوری ہے، مجبوری کے معاملات ہیں، ان کو اپنی بیویوں کو زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ خامد بڑا خوش نصیب ہے جو گھر میں نہیں رہتا لیکن اس کی بیوی پھر بھی باحیا رہتی ہے اور اس اپنے خامد کے بستر کو وہ کبھی آلودہ نہیں ہونے دیتی. چاہیے نا خامد کو کہ وہ اس نے سلوک کا مظاہرہ میں نے بات شروع میں کی، جس کی قربانیاں زیادہ اس کے ساتھ اظہار محبت بھی زیادہ ہونے چاہیے. عزیز دوستو اس سے آگے چلیے. نان و نفقہ، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس طرح اپنے کپڑے پہنو اسی طرح اپنی بیوی کو بھی پہناؤ، جس طرح کا کھانا اپنے لیے پسند کرتے ہو اس طرح اپنی بیوی کے لیے بھی. میں نہیں آپ سے کہتا کہ آدھی کڑھائی دکان پہ کھائیں آدھی گھر لے کے جائیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو کھاؤ وہی بیویوں کو بھی کھلاؤ، جو پہنو وہی بیویوں کو بھی. اب سنیے اس سے اگلے لفظ حضور کے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 1 دینار وہ ہے جو بندہ اپنے غلام کو دیتا ہے، بڑی بات ہے. 1 دینار وہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے. 1 دینار وہ جو بندہ اپنے دوست احباب کی خدمت کر. فرمایا یہ سارے ہی دینار خرچ کرنا بڑے اچھے ہیں، لیکن فرمایا سب سے زیادہ ثواب اسے اس دینار کا ملے گا جو وہ اپنی شریک حیات اپنی بیوی پہ خرچ کرے گا. سب سے زیادہ اسے اس کا اجر ملے گا جو اپنی بیوی پہ وہ پیسہ خرچ کرے گا، سب سے زیادہ اس پہ اجر ملے گا. ایک ہے نان و نفقہ، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کچھ اضافی خرچہ بھی دو اسے، اور جب اسے تھوڑا بہت اضافی خرچہ دو تو بعد میں حساب بھی نہ مانگو. حساب اعتماد ہونا چاہیے، تمہیں اعتماد ہونا چاہیے کہ تمہاری بیوی کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کرتی، لیکن اگر تم اسے اضافی خرچہ دو تو اس سے حساب دیکھیں. اس میں کتنے میٹھے پہلو ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے میکے میں کوئی حاجت ہو تو وہ کسی طریقے سے پوری کرتی ہو سکتا ہے کچھ ایسی ضروریات زندگی ہوں جن کو وہ اپنے خامند کے سامنے بیان کرنا اپنے خاندان کی عزت کے لائق نہ سمجھتی ہو. اسے دو خرچہ اضافی، لیکن بعد میں اس سے استفسار نہ کرو. ہاں اگر تمہیں شک ہے کہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو گھر کی عزت کے خلاف ہے، پورا اختیار حاصل ہے تمہیں بات کرنے کا. جاگیے ذرا، آنکھ کھولی اور میری بات بڑی توجہ سے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس پر مال خرچ کرو. اور ایک اور شرعی مسئلہ آپ کو بتا دوں، خاوند ہو کنجوس کٹھن مسئلہ ہے نا، اور وہ بیوی کو ضرورت کے پیسے بھی نہ دیتا ہو تو اس عورت کو اجازت ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے پیسے لے کے استعمال کر سکتی ہے. شریعت نے اجازت دی ہے نا اسے. نہیں مجھے سویرے ایک صاحب کہنے لگے اتنے حق نہ بیان کر دینا، بیویاں پہلے ہی بہت زیادہ اصرار کرنے والی، اتنے نہ حق بیان کر دینا. میں نے کہا حقوق میں نے مقرر کیے ہیں کہ اللہ رسول نے مقرر فرمائے. اگر اللہ رسول نے مقرر فرمائے تو میں تو راوی ہوں نا، میں تو ایک راوی، ایک درمیان میں صرف واسطہ ہوں کہ میں نے کہیں سے پڑھا اور آپ تک پہنچا دیا.
اگر حضرت ہندا بن ابی سفیان جناب ابو سفیان کی زوجہ رسول پاک کی خدمت میں عرض کرنے لگی حضور خامد میرا بڑا کنجوس ہے بھی مالدار، حضور ضرورت کے پیسے بھی نہیں دیتا، نان و نفقہ بھی پورا نہیں کرتا، کپڑی روٹی کے پیسے بھی پورے نہیں کرتا، حضور مجھے پتا ہے پیسے کہاں رکھتا ہے، اپنی مرضی سے لے لوں۔ حضور نے فرمایا ضرورت کے مطابق لینا، یہ نبی پاک کی حدیث سے ثابت۔ فرمایا ضرورت کے پیسے لے سکتی ہے تو، اضافی خرچہ نہیں، اضافی خرچہ وہ اپنی مرضی سے۔ اب جی حق ہے نا عورت کا، بات سخت ہے تھوڑی سی خامدوں کے لیے، لیکن چونکہ حق ہے، عورت کا حق ہے اور اللہ رسول نے اسے دیا ہے، تو بہرحال سمجھنا چاہیے نان و نفقہ اگر کوئی خامد صحیح ادا نہیں کرے گا تو بیوی کو حق حاصل ہے کہ وہ بغیر اس کی اجازت کے اپنے کھانے کے لیے، اپنے کپڑوں کے لیے، ضروریات زندگی کے لیے وہ بغیر اس کی اجازت کے اس کے پیسے استعمال کر سکتی ہے۔ تو عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے حقوق بیان فرمائے۔ اب ذرا آگے چلیے، اس سے اگلی بات ہے خامد کا اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اب دیکھیے میرے محبوب نے کیا فرمایا، فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، سب سے بہترین۔ اور حضور نے فرمایا انا خیرکم لأہلہ، فرمایا میرے گھر والوں سے پوچھ لو جا کے، میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے، گھر والوں کے لیے، اس کا سلوک اپنی بیوی بچوں کے لیے اچھا ہے۔ میں نے وہ ساری باتیں شروع میں عرض کر دی، تادیباً عورت کو ہلکی پھلکی سزا دینے کی اجازت دی، لیکن ساتھ ساتھ جو حقوق متعین فرمائے، حسن اخلاق کا جو مظاہرہ فرمایا، میٹھی بات کرنے کا حکم دیا، عورت کے ساتھ نرم لب و لہجہ اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، فرمایا وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئی۔ اور پھر دوسرا نقص یہ ہے، اس کی ایک فطری کمزوری ہے کہ وہ ناقص العقل ہے، وہ ٹیڑھا پن رکھتی ہے، اس کی طبیعت میں شامل ہے۔ تو اعلیٰ ظرف ہے، تو مرد ہے، اللہ نے تجھے افسر بنایا، تیرا کام ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں حضور گھر میں ہوتے تھے تو بے تکلف گفتگو کر لیتی تھی، بے تکلف، جو مجھے کہنا ہوتا تھا میں بغیر جھجک کے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں بات عرض کر دیتی تھی۔ فرماتے ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت صفیہ رسول پاک کی زوجہ فرماتی ہیں کہ اونٹ میرا کہیں گم ہو گیا، میں رونے لگ گئی، اونٹ گم ہوا اور میں رونے لگ گئی۔ صفیہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنی مقدس چادر مدثر والی اور مزمل والی کملی، فرماتے حضور نے اس کے ساتھ میرے آنسو صاف کیے، اور آنسو صاف کر کے حضور نے کچھ ایسی باتیں چھیڑ دی کہ میں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ نبی پاک دلجوئی فرما رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلجوئی فرما رہے ہیں۔ فرماتی ہیں یہ انداز حضور ہمارے ساتھ اختیار۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں چھوٹی سی تھی جب حضور کے گھر آئی، میں اپنی سہیلیوں کو کہتی کہ فلانے ٹائم حضور گھر نہیں ہوتے، آ جانا، مل کے کھیلیں گی، آ جانا۔ فرماتی چھوٹی سی تھی جب رسول پاک کے حرم میں داخل ہو گئی، اپنی سہیلیوں کو کہتی حضور فلاں وقت نہیں ہوتے، آ جانا، مل کے کھیلیں گے۔ فرماتی ہیں بچیاں میرے ساتھ کھیلتی اور حضور کبھی بے وقت آ جاتے، جو آنے کا وقت نہ ہوتا، کسی کام سے آ جاتے۔ فرماتی ہیں جب حضور آتے تو میری سہیلیاں چھپ جاتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ساری بچیاں چھپ گئیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیں رسول پاک کے طرز پر، انداز محبت پر۔ فرماتی ہیں حضور اٹھے، اب حضور سے کوئی چیز چھپ تو نہیں نہ سکتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، جب خدا ہی نہ چھپا، جب اللہ نہیں چھپا تو اور کیا چیز چھپے گی۔ نبی پاک نے جب اپنے رب کا دیدار کر لیا اللہ کے کرم سے تو باقی پیچھے کیا رہ گیا، حضور سے کچھ، حضور اٹھتے اور جس دروازے کے پیچھے کوئی بچی چھپی ہوتی حضور اسے پکڑ کے لاتے، لا کے حضرت عائشہ فرماتی میرے پاس بٹھاتے، پھر دوسری کو پکڑ کے لاتے، تیسری کو، چوتھی کو، پانچویں کو، سب کو پکڑ کے لاتے، اور رسول پاک فرماتے جانا نہ، جب تک تمہارے پاس موقع ہو عائشہ کے ساتھ کھیلتی رہنا، جانا نہیں، جانا نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میری سہیلیاں گھر جا کے، اپنے گھر جا کے وہ بتلایا کرتی تھی کہ عائشہ بڑے نصیبوں والی ہے، عائشہ بڑے مقدروں والی ہے، ایسا گھر والا ملا ہے جو اس کے کھیلنے کا بھی خیال رکھتا ہے،
जो उसकी तफरीह का भी ख्याल। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज देखिए ना। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है मस्जिद नबवी में हबशी बच्चे नेज़ों से खेल रहे थे, नेज़ों के साथ खेल रहे थे, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा इधर आओ, बच्चे हबशी मस्जिद के दरवाजे पे नेज़ों के साथ खेल रहे हैं, खेल देखोगी? तो आयशा सिद्दीका फरमाती है मैंने कहा हुजूर देखूंगी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना अपने जुब्बा मुबारक के अंदर, अपनी चादर मुबारक के अंदर मुझे छुपा लिया, मेरी सिर्फ आंखें नजर आती थी। फरमाती है मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुकद्दस मगल मुबारक के अंदर छुपी वो खेल देखती रही, देखती रही, देखती रही और महजूज होती रही। हुजूर ने फरमाया आयशा बस करें अब। फरमाती है मैंने कहा नहीं अभी और देखना है। फरमाती है रसूल पाक के लफ्ज़ हैं बस करें और देखना है। फरमाया हुजूर फिर खड़े रहे। रसूल पाक की चाहत और हजरत आयशा सिद्दीका की चाहत, जब नबी पाक ने बहसियत शौहर अपना उसवा हसना पेश किया तो किस अंदाज में पेश किया? फरमाया नहीं जब तक तू कहेगी मैं खड़ा दिखाता रहूंगा। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं जब तक मैं देखती रही रसूल पाक मेरी ख्वाहिश के लिए खड़े रहे। दो जहां के बादशाह, दो जहां के वाली, फरमाते एक बीबी, उसकी चाहत के लिए हुजूर कितनी देर खड़े रहे। कितने काम करते हैं हम अपनी बीवियों की चाहत के हवाले से, और कितना हम वक्त सर्फ करते हैं सिर्फ इसलिए कि आज चलो बीवी की ख्वाहिश है और हम थोड़ी देर के लिए कुछ वक्त ऐसा निकालें जो फकत हमें ऐसा दे जिससे उसकी तबीयत को हम थोड़ा खुश कर सके। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज देखिए ना। हज़रत आयशा फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम एक जंग से वापस आए तो फरमाया आयशा मेरे साथ दौड़ लगाओगी? हम समझते हैं तहजीब के खिलाफ है, मैं तो बड़ा महज़ब होता हूँ जी, मैं बड़ा महज़ब आदमी हूँ। और एक और मुसीबत है हमारे यहाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के साथ घर का काम काज भी कराते थे। क्या ख्याल है आपका? औरतों के साथ घर का काम काज भी, क्या ख्याल है आपका? वैसे ये सुन्नत है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको जितना मर्जी कोई ताना दे ये बीवी का मुरीद हो गया है, जोरू का गुलाम हो गया है, आप कह सकते हैं मैं मुस्तफ़ा की सुन्नत अदा कर रहा हूं, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और नौजवान फख्र करते हैं बाहर निकल के, मैंने नहीं कभी बोलने दिया उसे। भाई ये आला इखलाक की बात नहीं है जो तू सुना रहा है, ये आला इखलाक वाली बात नहीं कि तू बाहर बैठ के कहे जी भाई उसकी जुर्रत है मेरे सामने बोल जाए, ये आला इखलाक की बात नहीं है। ये आला, ये कोई जुर्रत वाला मामला है? औरत पे जुर्रत दिखाना भी कोई कमाल है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा दौड़ लगाओगी? हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मैं जवान थी, मेरा वजूद उस वक्त पतला था, मैंने कहा हुजूर लगा लें दौड़। हुजूर से ज्यादा कोई मुहज़्ज़ब नहीं, नबी पाक से ज्यादा कोई तहजीब का अलमबरदार, नबी पाक से ज्यादा कोई बावकार नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों ये अंदाज हुजूर ने क्यों इख्तियार फरमाया? तेरी और मेरी तरबियत के लिए इख्तियार फरमाया, तुझे और मुझे दर्स देने के लिए इख्तियार फरमाया। और नबी पाक से ज्यादा मसरूफ भी कोई नहीं। अगर कोई ये दावा करे कि बड़ा मसरूफ होता हूं, मैं कैसे वक्त निकालूं अपनी बीवी के लिए? रसूल पाक की जिंदगी बड़ी मसरूफ जिंदगी है, बड़ी मानाखेज जिंदगी, एक एक लम्हा मेरे महबूब का मसरूफ है। लेकिन आप अंदाज क्या इख्तियार फरमाते हैं? मैं आयशा चलो दौड़ो। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं दौड़ लगाई और मैं जीत भी गई, दौड़ लगाई भी, हुजूर पीछे रह गए, मैं आगे निकल गई। फरमाते हैं रसूल पाक ने मुझे खजूरें भी अता फरमाई, नबी पाक ने मुझे पानी भी पिलाया, दौड़ के दौड़ती दौड़ती थक गई। फरमाती हैं फिर एक मौका आया, हुजूर ने फरमाया आयशा आज फिर दौड़ लगा लो। फरमाती हैं मेरा वजूद थोड़ा मोटा हो गया था, थोड़ा सा वजूद मेरा भारी हो गया था। रसूल पाक ने फरमाया लगाओ दौड़। आयशा सिद्दीका फरमाती हैं दौड़ लगाई तो हुजूर जीत गए, रसूल पाक जीत गए, मैं पीछे रह गई। हुजूर ने फरमाया आयशा ये पिछली दफा का बदला हो गया है, मैंने आज तुम्हें कहा ही इसलिए था कि मुझे पता था आज हार जाओगी। अब वो वाली चुस्ती और वो वाली फुर्ती तुमने नहीं रही, अब तुम हार जाओगी, ये मैंने बदला लिया है। हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं जब सैयदा आयशा ये अंदाज, ये हदीसें बयान किया करती थी तो रोया करती थी, आंखों में आंसू होते थे। फरमाते हैं एक मैं उस दिन बड़ा रोई हुजूर की मोहब्बत पे। एक बूढ़ी औरत हमारे घर आई, बूढ़ी औरत, फरमाती हैं कि उसके हाथ के अंदर लाठी थी, लाठी टेकती हुई आई और जब उसने बाहर से आवाज दी, फरमाती हैं रसूल पाक झट से चारपाई पे बैठ गए। मेरे रसूल पाक ने बड़ी जल्दी से कपड़ा ठीक किया, हुजूर जल्दी से उठे, उस बूढ़ी का इस्तकबाल किया, उसे बिठाया, उसे खिलाया,
پلایا، خدمت کی، حضور اس کے سامنے بیٹھے رہے، پرانی باتیں نبی پاک کرتے رہے، بتائیے فلاں کا پھر کیا حال ہے، وہ فلاں موقع پہ پھر کیا بنا تھا، پھر کیا ہوا تھا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہ آئی ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، یہ بی بی کون ہے، حضور نے کیا کس قسم کا تذکرہ چھیڑ دیا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں بی بی چلی گئی، میں نے سمجھا بڑی کوئی معزز عورت ہے، حضور نے اتنا اکرام کیا، اتنا احترام کیا، اتنی خدمت کی، جاتے دفعہ کھجوریں تحفے میں عطا فرمائی، بڑی کوئی معزز باوقار پتہ نہیں کون عالی مرتبت عورت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور نے جب اس عورت کا تعارف کرایا، فرماتی ہے میرے دل سے دعا نکلی آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ بی بی کون ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ بی بی گئی، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رسول پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا حضور بی بی کون ہے؟ حضور رو پڑے۔ نبی پاک تھوڑی دیر کے بعد آنسو پوچھ کے کہنے لگے عائشہ یہ ختیجہ الکبریٰ کی سہیلی ہے، یہ ختیجہ کی سہیلی ہے۔ ہم مکے میں جب رہا کرتے تھے جو ہمارے پڑوس میں رہا کرتی تھی، یہ ختیجہ کے پاس آ کے بیٹھا کرتی تھی، یہ ختیجہ کے پاس آ کے دکھڑے بیان کیا کرتی تھی، یہ ختیجہ کے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ ہم نے بڑے دکھ اکٹھے دیکھے ہیں، ہم نے بڑا کرب کا زمانہ اکٹھے گزارا ہے۔ اب کافی عرصے کے بعد یہ بھی مدینے منتقل ہوئی، مجھے خبریں مل رہی تھی، آج جب آئی ہے تو مجھے وہ ختیجہ کی وفاؤں والا دور پھر سے یاد آیا ہے، وہ ختیجہ کی محبتیں پھر سے یاد آئی ہیں، وہ ختیجہ الکبریٰ نے جو میرے ساتھ کٹھن وقت گزارا تھا، وہ جو دکھوں کی وادیاں میں نے اور ختیجہ نے کٹھے سر کی تھی، وہ شیب ابی طالب کے دن جو میں نے اور ختیجہ نے بھوک میں کاٹے تھے، وہ اوجڑیاں میرے سر پہ جو کافر رکھتے تھے، اور ختیجہ محبت اور پیار کے ساتھ کہتی تھی سونیا غم نہ کرنا اللہ بڑی عزتیں عطا فرمائے گا۔ فرمایا مجھے وہ سارے دکھ اور وہ ساری پریشانیاں اور وہ ختیجہ کا سارا پیار آج پھر سے یاد آیا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے کہہ رہے تھے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میرا دل گواہی دے رہا تھا آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ واقعی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد اور بھی فرمایا عائشہ گوشت پکاؤ تو سالن ذرا زیادہ بنانا، شوربہ ذرا زیادہ کر لینا، پانی ذرا زیادہ ڈالنا، حضور مہمانوں نے آنا ہے۔ کچھ لوگ فرمایا نہیں مجھے پتا چلا ہے مدینے میں ختیجہ کی کچھ سہیلیاں آ کے ٹھہری ہیں، میں آج انہیں بھی سالن بھیجنا چاہتا ہوں، ان کے گھروں میں تحفہ بھی۔ یہ انداز آج بیوی چلی جاتی ہے، نئی شادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد کے معاملات کیا ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کا وہ زمانہ بھی یاد رکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یہ انداز میرے محبوب کا تھا اپنی بیویوں کے حق میں، یہ طرز حضور اختیار فرماتے تھے اپنی بیویوں کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اس قدر پیار کرتے تھے، اس قدر محبت کرتے تھے، اس قدر نبی پاک علیہ السلام خلوص کا مظاہرہ کرتے تھے۔ فرماتی ہیں حضور اندر داخل ہوئے میں پانی پی رہی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اندر داخل ہوئے پانی پی رہی تھی۔ آج تو عورت کا جھوٹا کیا، بچہ ہمارا اپنا بھی کبھی کوئی ایسی حرکت کر جائے نا تو ہم جلال دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اس نے یہ کیوں کیا، تمہیں پتہ نہیں ہے میں روٹی کھا رہا ہوں، یہ سارا معاملہ کس طرح ہو گیا، یہ بچہ آیا تو آیا کیوں۔ میرے دوستو اتنا تکبر، اتنا غرور اور اس قدر اپنے آپ کو آگے لے کے جانا اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے روگردانی اور عورت کے ساتھ یہ رویہ، عورت ہماری باندھی تو نہیں، وہ لونڈی تو نہیں، وہ نوکرانی تو نہیں، وہ خادمہ تو نہیں، اسے تو تیرے رسول نے تیری عزت قرار دیا ہے، اسے تو تیرے رسول نے تیرے لیے باعث وقار قرار دیا ہے، اسے تو تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری نظر نیچی رکھنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، اسے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس نے تو ایمان مکمل کر لیا، گویا عورت نے تو آ کے تیرے ایمان کی تکمیل کر دی۔ یہ ساری باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق میں بیان فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی حضور آئے، میں پانی پی رہی تھی پیالے میں، داخل ہوئے، فرماتی ہیں کہ پانی تو گھڑے میں اور بھی موجود تھا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا عائشہ پیالے میں کچھ پانی چھوڑ دینا۔ میں نے کہا حضور پانی ہے، فرمایا نہیں وہ والا نہیں، پیالے میں کچھ پانی چھوڑ دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے چند گھونٹ اور پانی پیے چھوڑ دیا، رسول پاک آئے فرمایا لاؤ میں پانی پیوں گا، لاؤ۔ رسول پاک نے جب میرا جھوٹا پینے کا فیصلہ کیا تو فرماتی ہیں کہ میں سمجھتی تھی آج مجھ سے زیادہ باعزت کوئی نہیں، آج اتنی عزت اتنا وقار کائنات میں کسی کا نہیں۔
اتنا مجھے مل رہا. حضور میرا جھوٹا پانی پینے لگے. فرماتی ہیں پھر رک گئے. حضور نے فرمایا عائشہ یہ بتا تو نے کہاں سے پانی پیا تھا؟ اس جگہ کا تعین کر جہاں سے تو نے پانی پیا. سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے تعین کیا حضور یہاں سے پیا ہے. فرماتی ہیں میری معراج کی حد دیکھو اور میری عزت کا عروج دیکھو اور میرے مصطفیٰ کا عزت دینے کا طریقہ دیکھو. رسول پاک نے عین اس جگہ لب ٹکائے جہاں سے میں نے پانی پیا تھا. میرے دوستو ذرا اس بات کا آپ خیال فرمائیں نا. اس پہ جب آپ اتنا پیار کرو گے نا بیوی کے ساتھ, اس کا دماغ خراب ہوا میکے جا کے بیٹھے گی. اس کو کیا مصیبت بنی ہوئی ہے کہ وہ کہے گی نہیں میں نے میکے جانا ہے. اتنا انداز محبت اگر اختیار کرو گے, اتنا پیار کرو گے تو آپ کا گھر برباد نہیں کرے گی بلکہ قربانی دے کے آباد کرے گی. وہ قربانی دے کے آباد کرے گی. اگر یہ انداز محبت جو رسول پاک علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ قائم فرمایا. اس سے اگلا بھی ایک حق ہے, وقت تھوڑا رہ گیا جمعے کا. اس سے اگلا بھی ایک حق ہے, وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. فرمایا ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ خامند ایسے ہیں جن کی بیویاں اپنے خامند کی وجہ سے جنت میں چلی جائیں گی. خامند نیک تھا, اللہ نے سفارش قبول کر لی اور اس کی برکت سے اس کی بیوی بھی جنت میں چلی گئی. اور فرمایا کچھ بیویاں ایسی ہیں, بیوی نیک ہوگی اللہ اس کی برکت سے خامند کو جنت عطا فرما دے گا. فرمایا اے ایمان والو خود بھی آگ سے بچو اور اپنی بیویوں کو بھی آگ سے. اچھا کبھی کبھی ضمناً بیوی کو کہہ دیا نماز پڑھا کر, ٹھیک ہے جی. اس نے کہا اچھا پڑھا کروں گی, بات ختم ہو گئی. پھر کسی نے کہا گھر میں سے تو اپنی بیوی کو کہہ نماز, میں تو کہتا ہوں پڑھتی نہیں. بڑا بھی اعلیٰ انداز تو نے اختیار کیا کہنے کا, نماز پڑھا کر. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے پڑھا کروں گی, بات ختم ہو گئی. بھئی جس طرح وہ روٹی ٹھیک نہ پکائے تو ناراض ہو جاتا ہے, کپڑے نہیں دھو کے دیے ناراض ہو گیا, جوتے نہیں پالش کیے ناراض ہو گیا, نماز نہیں پڑھتی تو پھر بھی ناراض ہو, تیرا حق بنتا ہے. عجیب تماشا ہم نے اختیار کر رکھا ہے کہ بھئی بیوی ذات کا کام نہ کرے تو ہم بیوی کو گھر میں رکھتے نہیں. میرے دوستوں صحابہ میں سے بہت ساری طلاقیں اس لیے ہوئی کہ یہ بیوی اللہ رسول کی نافرمان ہے. وہ اس لیے بیویاں چھوڑتے تھے کہ یہ رب رسول کی فرما برداری نہیں کرتی. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کبھی اس معاملے میں تو شکن تک یاد رکھو, جس طرح قیامت کے دن اگر بیوی سے پوچھا جائے گا خامند کے حقوق ادا کیوں نہیں کیے, خامند سے پوچھا جائے گا بیوی کے حقوق ادا, اسی طرح خامند سے پوچھا جائے گا تیری بیوی نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی, تو اس کا نگران تھا, تو اس پر امیر تھا. الرجال قوامون علی النساء کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم سے سوال ہوگا, پوچھا جائے گا خامد سے کہ تیری بیوی نمازی کیوں نہیں تھی, با پردہ کیوں نہیں تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت 4 آدمیوں کو لے کے جہنم میں جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح؟ فرمایا اللہ اسے کہے گا تو بے پردہ تھی, بے حیا تھی, چل دوزخ کے اندر. وہ کہے گی یا اللہ میں اکیلی نہیں جاؤں گی, میرے باپ کو بلا. میں روٹی ٹھیک نہیں پکاتی تھی تو ناراض ہوتا تھا, کپڑے نہیں دھوتی تھی تو ناراض ہوتا تھا, میں بے پردہ پھرتی تھی سے کبھی خیال ہی نہیں آیا. اللہ فرمائیں گے لے جاؤ باپ کو بھی ساتھ. وہ کہے گی یا اللہ ٹھہر میرے بھائی کو بھی بلا. یہ ہر بات میں ناراض ہوتا تھا, دین کے معاملے میں خیال ہی نہیں آیا, دین کو سوتیلا سمجھ رکھا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا ہی نکل گئی ہے. بلا میرے بھائی کو. ایک بار یہ ناراض ہوتا تھا تو ساری رات میں رو کے گزار دیتی تھی, میرا بھائی ناراض ہے, کیوں نہیں اس نے مجھے پردے کے لیے کہا, کیوں نہیں اس نے مجھے نماز کے لیے کہا. اللہ فرمائے گا لے جا بھائی کو بھی دوزخ میں ساتھ. کہے گی میرے شوہر کو بلاؤ, کون کون سے ناز تھے جو میں اس کے نہیں اٹھاتی تھی, کیوں اس نے مجھے نمازی نہیں بنایا. شوہر کے لیے بھی دوزخ کا فیصلہ, بلاؤ میرے بیٹے کو, اس کے ماتھے پہ شکن آتی تھی تو میں سب کچھ قربان کر دیتی تھی, کیوں اس نے مجھے نہیں سمجھایا, میں تو ناقص العقل تھی, میں تو جبلتاً فطرتاً کمزور پیدا کی گئی.
एक औरत 4 आदमियों को लेकर जहन्नुम का ईंधन बनेगी। कभी नाराज ही नहीं हुए हम अपनी बीवी से कि तू नमाज नहीं पढ़ती? कभी नाराज ही नहीं हुए इस बात पे कि तूने सुबह कुरान क्यों नहीं खोला? कभी माथे पे शिकन तक नहीं आया कि मैंने कभी तुझे दुरूद पढ़ते नहीं देखा? पर दोस्तों सुनो, बीवियां नाफरमान इसलिए हैं कि हम उन्हें अपना फरमाबरदार बनाते हैं। इज्जतों, मगफिरतों और सादतों वाली रात है। आज ही वो नसीबों वाली घड़ियां हैं जब अल्लाह तबारक व तआला